مسیح یسوع کے پیارے جلالی خوبصورت نام میں آپ سب کو میرا اسلام۔ ہم فیت ٹی وی پر موجود ہیں اور فیت ٹی وی کے جو چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں ان کا نام ریورنڈ سیسل جان برکت ہے، جن کو خدا نے رویا دی کہ وہ ایک چینل کا آغاز کریں۔ تو آپ کو میں پروگرام کلام کے بھید میں ویلکم کہتا ہوں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، جن کا نام ایونجلسٹ رویا بابر ہے۔ خدا کی اچھی خادمہ ہے جس کو خدا استعمال کرتا ہے۔ تو آج اس سے پہلے کہ ہم ان سے خدا ان کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا مختصر تعارف آپ کو دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طور پر یہ بیٹی خدمت میں پیش ہے۔ جی، مسیح یسوع کی محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام رویا بابر ہے اور میں گڈ سمیرٹن چرچ منسٹری سے بلانگ کرتی ہوں، جس کے فاؤنڈر چیئرمین ڈاکٹر نیم ناصر ہیں۔ خداوند کا شکر ہو ہر چیز کے لیے، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں فیت ٹی وی کے لیے اور پاسٹر سیسل جان برکت کے لیے کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج آپ سب کے ساتھ خداوند کے کلام کو جو ہے شیئر کر سکوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ پاک آسمانی خدا، تو جو پیارا عظیم خدا ہے، منبع رشت و ہدایت ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ہم سب کا خدا ہے، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ پاک آسمانی خدا، بیٹی کو لینا، اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے استعمال کرنا، خدا پاک خدا وہ کلام کے گہرے بھید، وہ کلام کی باتیں جب تمام آڈینس تک پہنچے تو خداوند کے نام کے وسیلہ سے وہ لوگ برکت پائیں، اور تیرا کلام جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا بلکہ خداوند تیرے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ ہم خدا دعا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنا، اور جب خدا تیرے لوگ یوٹیوب چینل پر فیت ٹی وی کو واچ کریں تو خداوند وہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، یسوع کے پیارے نام میں آمین۔ تو جی ایونجلسٹ رویا بابر، آپ آج ہمارے ساتھ کلام کی کن باتوں کو شیئر کریں گے اور آپ کا ٹاپک کیا ہوگا؟ جی پاسٹر جی، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، ڈسکس کرنے والے، وہ نہایت اہم ٹاپک ہے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے کہ جو دعا ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، دعا ہماری زندگی میں کس طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمیں کس طور سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے کلام خدا میں سے حوالہ دیکھیں گے، یعقوب کا خط اور اس کا 5 باب اور اس کی 13 آیت سے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی آیت میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یعنی کہ اگر ہم مصیبت زدہ ہیں، دراصل میں دعا کا جو مطلب ہے، دعا عبرانی بائبل میں ہم اس کو دیکھیں تو یہ خدا کے ساتھ رابطے کو، خدا کے ساتھ بات چیت کو ظاہر کرتی ہے، کہ جو دعا ہے وہ ہمارا وہ وقت ہے جب ہم کسی شخص کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے خدا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وقت کو جو ہے اپنے زندہ الہی خدا کے ساتھ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بیچ جو بات چیت، جو اپنی مناجاتیں، غلطی کوتاہیوں کی معافی، اپنے دل کی باتیں جو بھی ہم کہتے ہیں، وہ خدا کا اور ہمارا معاملہ ہوتا ہے، نہ کہ اس میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہو۔ اچھا، تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں۔ آپ نے کہا جی دعا کرنا جو ہے
وہ خدا سے بات چیت کرنا ہے. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اچھے طریقے سے آڈینس کو سمجھائیں, کیونکہ اگر دعا کرنا, بات چیت کرنا ہے تو زیادہ تر جو میں نے انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہم ہی بولتے رہتے ہیں. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف ہم ہی بولتے ہیں, جبکہ جو بات چیت کا مطلب ہے کہ ہم بھی بات کریں اور آگے سے بھی بات ہو. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اسپرچول لیول جو ہے وہ ترقی کرے, وہ بڑھے. یعنی اگر بات چیت ہے تو پھر دونوں طرف سے بات چیت ہونی چاہیے. لیکن میں نے تو جو اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں میں ہی بولتا ہوں. ٹھیک ہو جی دیکھیں پاسٹر جی, جب ہم دعا کر رہے ہیں, ہم اس کو کہیں گے وہ جو دعا کے وقت جو ایک ہمارا احساس ہوتا ہے, جیسے کہ ہم دنیا میں کسی شخص کے ساتھ مخلصی کو ظاہر کرتے ہیں, ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہیں اور آپ سے, تو اس میں یہ ہے کہ بول تو ہم رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ پورے ایمان کے ساتھ, عقل کے ساتھ اور روح کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تسلی جو آپ کو, ایک شادمانی حاصل ہوتی ہے, وہ صرف آپ کے بولنے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ جو خدا جس کے ساتھ آپ اس وقت رابطے میں ہوتے ہیں وہ اس کی اور سے باقاعدہ دوسری طرف سے, یعنی کہ جواب کے طور پر آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں اس طور پر ایکسپلین کریں کہ اب میں دعا میں جھکا, میں نے گھنٹوں گھنٹے دعا کی, بالکل, اور مجھے کوئی خاص جواب نہیں ملا, کیونکہ بہت سارے آج لوگ ہیں جن کی دعاؤں کا جواب ان کو نہیں مل رہا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس بات کو ایکسپلین کریں کہ کس طور پر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے, کہ واقعی, کیونکہ اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں تو خدا نبیوں کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, وہ ان سے بولتا تھا. تو کیا آج بھی وہ بولتا ہے؟ ہاں, بائبل مقدس کی ایک بڑی سچائی ہے کہ خدا باتیں کرتا ہے. بالکل. تو کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے, دیکھیں موبائل ہم سب یوز کرتے ہیں, تو اگر آپ کو دوسری طرف سے آواز نہ آئے یا آواز سننے میں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو فون کو آپ کاٹ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی رابطہ نہیں ٹھیک ہو رہا. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو خدا کی آواز سننے میں رکاوٹ ہوگی؟ ہمیں خالص دل کے ساتھ خدا کے سامنے جھکنا ہے. اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا میں خاموش لمحات بھی آنے چاہیے جب آپ خدا کو سننے کی کوشش کریں. بے شک, بالکل صحیح کہا آپ نے. جب ہم روحانی طور پہ ایک رشتہ خدا کے ساتھ قائم کر چکے ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر قائم رہنا جو ہے وہ بھی ضرور ہے, تاکہ جب ہم خدا کے ساتھ بات چیت کریں اس وقت ہمارے ذہن میں اگر مختلف قسم کے خیالات چل رہے ہیں تو وہ ہماری خدا کے ساتھ بات چیت نہیں ہے. دراصل میں جب ہمارا ذہن ہی اس چیز کو مکمل طور پر قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ پھر بات چیت یا خدا کے ساتھ رابطہ تو نہیں ہے. جب ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ کے, لیکن جی ابلیس جب ہم پر حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیالات کو یا تو اس طرح کے خیالات کو پیدا کرتا ہے کہ ہمارا دھیان بھٹک جائے, تو یا وہ ہمارے ذہن میں آنے والے ایسے جو خیالات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو چرانے کی کوشش کرتا ہے. رویا عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو اس طرح کے خیالات نہیں آئیں گے, لیکن جو ہی آپ دعا میں بیٹھیں گے تو آپ کو طرح طرح کے خیالات پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں, اور پھر آپ فوکس نہیں کر پاتے. تو اس تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح کہا پاسٹر جی آپ نے. بہت سے لوگوں کی یہ کمپلینز ہوتی ہیں کہ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں اس وقت جو ہے بہت سے خیالات ہمارے ذہن میں آ کر جگہ لے لیتے ہیں اور ہم اس طور سے دعا میں سکون, شادمانی کو نہیں محسوس کر پاتے. اور موسٹلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دعا میں وقت نہیں گزار پاتے. بہت سے لوگ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وقت کو دیکھیں. اس کا جو تعلق ہے سراسر آپ کے روحانی لیول سے جو ہے تعلق رکھتا ہے, یعنی اس سے متعلق ہے. جب آپ خدا کے ساتھ رفاقت قائم رکھتے ہیں, جب آپ شروعات میں اپنی زندگی کو خدا کو دیتے ہیں, تبدیل ہوتے ہیں, تب اس وقت میں جو آپ کا ایک روحانی لیول ہوتا ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ آپ چاہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس سے مزید, بہت سے لوگوں کا جو ایک لائک اے پریئر واریر,
آپ جب ایک دعا میں جھکتے ہیں تو آپ اس وقت اس طور سے دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور آپ کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت میرا اور میرے خدا کا ہے. لیکن جب مختلف خیالات، مختلف سوچیں، جب آپ ان کو جگہ دیتے ہیں اپنے ذہن میں، دل میں، تب وہ آ کر جو ہے آپ کے ذہن کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور آپ اپنے وقت کو دعا میں صرف نہیں کر پاتے. اس لیے ضرور ہے کہ آپ جس چیز میں، یہ انسانی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ جب آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے اور آپ اس میں زیادہ وقت دینا شروع کر دیتے ہیں تو آخر کار آپ اس کام کو جو ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو دعا کریں وہ فوکس پریئر کریں. بالکل، آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور آپ کا وقت دینے کے وقت آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں دعا میں ہوں. مجھے دوسری فکروں سے، دنیا کی باتوں سے، سوچوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ متعلق کچھ بھی سوچنا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اور میرے خدا کا وقت ہے. یعنی آپ آڈینس کو یہ ذرا بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا دعا کا ٹائم ہے، لیکن موبائل انہوں نے پاس رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ میسج بھی کرتے ہیں، دوسرے کئی کام بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز مناسب ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خدا کے لیے ٹائم ہے تو پھر سب چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے اس میں کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈسٹرب کرنا، اور اگر کوئی اپنے سوشل میڈیا کو، موبائل کو وقت دے رہا ہے تو وہ پھر خدا کا وقت تو نہ ہوا. یعنی کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ دعا میں ہیں تو یہ مکمل وقت خدا کا ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرے یا آپ کے خیالات کو کسی دوسری اور لے جائے. وہ پھر خدا کے وقت اور آپ کے وقت کو ظاہر نہیں کر رہی ہوتی. اس کو ہم دعا کہہ نہیں سکتے، وہ صرف لفظی طور پر کہ ہم دعا میں ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں اس سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر آپ دنیا کو زیادہ ٹائم دیتے تو پھر آپ دنیا سے زیادہ پیار کرتے. اگر آپ خدا سے زیادہ محبت کرتے تو پھر خدا کو زیادہ ٹائم دیں گے. اور آج ہر شخص کو دعا میں خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے، کیونکہ وہی برکت دیتا ہے، وہی ترقی دیتا ہے، وہی فتح دیتا ہے، اور وہی آپ کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رکھتا ہے. دعا کے تعلق سے مزید آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دعا کے تعلق سے میں مزید اپنے ویورز کو ایک چیز ریمائنڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی صحیح طور پر جو ہے دعا نہیں کر پاتے ہیں. ان کو بہت سی مشکلات، ان کو لفظوں کا چناؤ کرنے میں اور اپنی بات کو سامنے رکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو آج ہم دعا سے متعلق 7 پوائنٹس کو جو ہے ڈسکس کریں گے کہ ہم جو دعا ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمیں کس طور سے کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع نے اپنے لب مبارک سے خود ہمیں ایک وہ پیٹرن جو ہے، ایک وہ طریقہ کار دے دیا ہے. تو ہمیں جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو جو ہے خداوند کے حضور پہنچانا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگ آسمانی باپ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ جب ہم دعا کو شروع کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم دعائے ربانی میں دیکھتے ہیں اے ہمارے باپ، بالکل ہمیں باپ کے نام سے شروع کرنا ہے. باپ کو ہم اسے متوجہ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ خدا کے ساتھ رابطہ ہے اور بات چیت ہے. جب ہم کسی شخص کو متوجہ کرتے ہیں اور جو ہمارا باپ ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جب ہم ان کو متوجہ کرتے ہیں تو ہمیں رسپیکٹیولی ایک نہایت ہی سادگی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اسے یہ کہنا ہے کہ اے ہمارے باپ، بزرگ آسمانی باپ، یعنی اس کو اس کے نام سے مخاطب کرنا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا باپ ہے وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے دعا کے تعلق سے کہ اصل میں دعا کا جتنا تعلق ہے نا وہ عزت کے ساتھ ہے. بالکل، بے شک. اگر وہ باپ ہے تو خدا کے کلام میں لکھا کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. کئی دفعہ ہم دعا میں بھی اتنے روڈنس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رویے کا صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کس لہجے میں اور کیسے دعا کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم پورا آنر اپنے باپ کو دیں. بے شک. یہی چیز دعا پھر پاکیزگی کے ساتھ، کیونکہ لکھا ہے اے ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے. یعنی پاکیزگی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آئے اور اس سے مانگیں، کیونکہ وہ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بے شک، بالکل. اور دوسری جو بات ہے اس میں، جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جب ہم اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں
تو اس کے بعد اس کی مرضی کو مانگیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اس طرح کی چیزیں ریکوائرڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے, جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا باپ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے. وہ ہمارے دل کو, ہمارے دل کے خیالات کو جانچنے کی, پرکھنے کی قدرت رکھتا ہے. تو جو چیزیں ہمارے لیے پہلے سے وہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں اور بہترین ہیں, وہ انہی کو, جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ دعا میں ہم روڈ ہو جاتے ہیں, یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے, اس کی جواب دہی میں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو ہمیں یہ مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب دیکھیں, اگر آپ کے پاس دو راستے ہیں, اگر آپ کسی ایک راستہ پر جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ دونوں کی منزل کیا ہے, لیکن جو ہمارا باپ ہے وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, تو وہ راستہ جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ٹھہرے گا وہ آپ کو ہمیشہ اس سے بچائے رکھتا ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی راستے پر جانے کے لیے, اسی کام کے لیے جو ہے منت کر رہے ہوتے ہیں, التجا کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمارا جو رویہ ہے, ہمارے جو خیالات ہیں وہ خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہماری تو دعاؤں کا جواب ہی ہمیں نہیں مل رہا. اچھا, میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جو حوالہ آپ نے تلاوت کیا, مین جو ورس آپ نے تلاوت کی, بالکل, اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. اور 15ویں آیت میں ہے, جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا, اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. ذرا اس تعلق سے کچھ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس پر عمل کر کے تو وہ بھی شفا اور برکت پائیں. بے شک, یہاں پر بائبل مقدس میں جو صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی, اس میں سب سے پہلی چیز کہ آپ کا فیتھ, آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. دیکھیں, ایمان کی متعلق اگر دیکھا جائے تو مسیح یسوع نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانہ کی مانند ایمان ہوگا, تو رائی کے دانے کی یہ خاصیت ہے کہ ہم اس کو مزید توڑ نہیں سکتے. اگر ہمیں ایمان ہوگا, بے شک بات یہ ہے کہ وہ ایمان موجود ہو, چاہے وہ رائی کے دانے کی مانند ہو, لیکن ہمیں ایمان کی موجودگی لازم ہے. ایمان کے ساتھ جو دعا کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. اور یہاں پر آخر میں جو لکھا ہے کہ اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں تو وہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے متعلق ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی مصیبت, بیماری آتی ہے تو سب سے پہلی بات کہ اس میں آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے, اور جب آپ اس آزمائش میں ہوتے ہیں تو اس وقت جب آزمائش کیوں آتی ہے, یا تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو آپ نے جو غلطی کوتاہی کی ہوتی ہے اس کی جو ایز اے مطلب سزا کے طور پر آپ کو وہ بیماری جو ہے وہ آپ پر آتی ہے, اور دوسری ہے آزمائش کے طور پر. اگر تو وہ آپ کی آزمائش ہے تو وہ خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, باپ آپ کو اس میں سے نکال لے گا تاکہ دوسروں کے لیے ایمان کے باعث کے لیے گواہی پیدا ہو سکے. اور جو آپ کی غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہے اس کے باعث جو آپ کے اوپر بیماری یا مصیبت آئی ہے, وہ دعا کے وسیلہ سے جو ہے وہ اس کا حل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کی خطائیں ہیں, اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہیے, نہایت خوبصورت واقعہ ہے جی. تو جب مسیح یسوع نے اس شخص کو جس کو چارپائی پر ڈال کر خداوند کے پاس لایا گیا, اس کو کہا کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے, اس نے شفا پائی, اور اس سے کہا کہ اب گناہ سے بچا رہ. اسی لیے کیونکہ جب ہم گناہ میں پھر سے پڑ جاتے ہیں تو جو ہماری بیماری ہے وہ ہم پر مزید حاوی ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس طور سے اس چیز کو لینا چاہیے کہ جو آزمائش ہے وہ تو دوسروں کے لیے ایمان کا باعث بن سکتی ہے کہ جب آپ کی گواہی ہو آپ اس آزمائش میں سے نکل جاؤ, اور دوسرے طور پر جو بیماری آپ پر ہے وہ آپ کی غلطی کوتاہیوں کے جو ہے اس کا نتیجہ ہے, وہ اس کے نتائج میں ہے. تو ضرور ہے کہ آپ جو ہے بچے رہیں, تاکہ ایک بار تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. ہمارا باپ اتنا افضل ہے اور اتنا قادر ہے کہ ہم بار بار غلطی کوتاہی کرتے ہیں اور وہ ہمیں بار بار معاف فرماتا ہے. لیکن یہ یہاں جو بیماری کا ذکر ہے کہ اس سبب سے بیمار بچ جائے گا. روئے, یہ اس حوالے میں لکھا ہے, راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ راست باز کون ہے؟
جی Okay. تو راست باز جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے. اور یہ کس طور پہ ہوتا ہے؟ جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں اور اپنے اور خدا کے تعلق کو مضبوط بنائے رکھتے ہیں. دراصل میں دعا ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آپ جو ہے وہ خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں. تو جب آپ خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں، مخلصی سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ جو آپ کی زندگی ہے وہ راست بازی کی زندگی ہی ہے. راست باز کی جو ابھی اس نے ڈیفینیشن کی کہ جن کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو راست باز کی زندگی ہے وہ اس کو خدا کے نزدیک لے کر آتی ہے اور ابدی زندگی کا دروازہ کھولتی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو راست باز شخص ہے وہ پھر روح سے ممور زندگی بسر کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راست باز بنیں تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور جو راست باز شخص ہے اس کی جو روحانی زندگی ہے وہ دن بہ دن تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ خوبصورت بنتی چلی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ایک راست باز بندہ ہے وہ دعا میں ترقی کرتا ہے، وہ خاندان میں ترقی کرتا ہے، وہ چرچ میں ترقی کرتا ہے. اور اگر آپ راست باز ہیں تو پھر آپ کی دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی رویا. جی تو اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے، یعنی پہلے ہم نے باپ کے نام سے شروع کیا، دوسرے نمبر پر ہم نے جو ہے اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں مانگا. تو جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کی مناجاتیں، آپ کی التجاعات. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند سے جب ہم التجا کرتے ہیں، مسیح یسوع یہ کہتے ہیں کہ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو. تو جب ہم خداوند یسوع کے نام سے اس کے باپ سے مانگتے ہیں تو وہ بے شک ہمارے لیے پورا ہوتا ہے. وہ کسی بھی صورت میں جو ہے ہماری جو مناجاتیں ہیں، وہ ہماری درخواستیں ہیں، وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اس سے مانگنا ہے، اسے التجا کرنی ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے کہ ہم معافی مانگیں. ہم معافی مانگیں اپنی غلطی کوتاہیوں کی اور معاف کریں. کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا دوسروں کے ساتھ رشتہ ہو وہ صرف جذبات اور احساس کا نہیں بلکہ عقیدت کا رشتہ ہو. ہم یہ جانیں کہ کس طور سے جیسے باپ ہم سے محبت رکھتا ہے ہم بھی دوسروں سے محبت رکھیں. اور ہم معاف کریں. سب سے پہلے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تب ہم جو ہے خداوند سے بھی معافی مانگنے کے قابل ٹھہرتے ہیں. کیونکہ جب ہم نے خود ہی کسی کو پہلے معاف نہیں کیا تو ہم کس طرح سے خدا سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما. کیونکہ دعا ربانی میں یہ لکھا ہے کہ تو ہمیں معاف کر جس طرح سے ہم دوسروں کو ان کے قصور معاف کرتے ہیں. تو ہمیں معافی مانگنی بھی ہے اور معاف کرنا بھی ہے. کئی دفعہ ہم بڑے دعاگو ہوتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے. رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کہنے کو ہم بڑے دعاگو ہوتے ہیں. تو ایک دعاگو شخص کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اس کو اپنا سارا فوکس کرنا چاہیے دعا پر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دعا کے بغیر زندگیاں ہیں وہ اپاہج ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتی. تو ضروری ہے کہ ہم دعا میں بڑھیں. اور لاسٹ میں آپ آڈینس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک اس کے بعد بس یہی ہے کہ آپ جو اپنی درخواستیں خداوند کے حضور پہنچاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس طرح سے کہ جب آپ معاف کریں گے تبھی آپ کا باپ بھی آپ کو معاف کرے گا. کیونکہ یسوع نے یہی کہا کہ ایسا ہی کیا کرو جیسا تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ ہو. تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں اور باپ سے معافی مانگیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعا میں ہمیں آخر میں اس کی قدرت کا اظہار کرنا ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. اور آخر میں ہمیں جو اپنی دعا ہے اس کو مسیح یسوع کے نام سے جو ہے سیل کرنا ہے تاکہ وہ خداوند کے حضور پہنچے. کیونکہ جو دعا ہم اختتام کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. کیونکہ ہمیں یسوع کے نام سے مانگنا ضرور ہے تاکہ جو یسوع نے کہا کہ جب تم میرے باپ سے کچھ میرے نام سے مانگو گے تو وہ میں اس کو ضرور کروں گا تاکہ باپ بیٹے پہ جلال پائے. تھینک یو رویا، گاڈ بلیس یو. بڑا اچھا پیغام آپ نے ڈیلیور کیا. اور ہم لاسٹ میں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. پاک پوتر آسمانی باپ، ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے کہ تو نے بیٹی رویا بابر کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خدا پاک خدا، جب تیرا یہ پیغام لوگ سنیں تو برکت پائیں. اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں
کہ لوگوں کو دعا کرنے کا فضل دے، اپنا رشتہ تیرے ساتھ اور زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ خدا پاک خدا جب ہم دعا کرتے ہیں تبھی ہم تیرے ساتھ رفاقت میں ہوتے ہیں۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا فیض چینل کو برکت دینا، ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور خدا پاک خدا تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ چینل جب لوگ دیکھیں تو برکت پائیں، یسوع کے پیارے نام میں آمین۔ تمام ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ کے نمبر نیچے دیے گئے ہیں، اگر آپ کوئی مشورہ یا آپ اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، یا اگر آپ چاہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، تو نیچے واٹس ایپ کے نمبر دیے گئے ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کریں اور ہمارے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کریں۔ پروگرام کی بہتری کے لیے اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ضرور شیئر کریں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔